السلام علیکم ناظرین، شاہ نواز سلیاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین ایسی طاقت ہے کہ جو انسان کو دنیا اور مافیہات سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ پہ مکمل یقین کر لیتا ہے تو پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار پڑ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو حضرت علی نے پوچھا کہ اے فاطمہ مجھے کوئی بتاؤ کہ آپ کے لیے کوئی چیز باہر سے لے آؤں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ انار اگر مل جائے تو انار کھا لوں تاکہ میرا تھوڑی سی دل کو تسکین ہو۔ تو حضرت علی کے پاس ایک دینار تھا، وہ لے کر بازار میں گئے اور وہاں سے آپ نے انار لیا اور گھر میں آ رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر مل گیا، وہ بوڑھا سا ضعیف آدمی تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ حضرت علی نے وہ انار ان کو دے دیا اور خود گھر میں آگے خالی ہاتھ۔ اب پریشان سے جب گھر میں داخل ہوئے تو فاطمہ سمجھ گئی، آپ نے کہا اے علی پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے کہ آپ میری کوئی فرمائش رد نہیں کرتے، آپ ضرور انار لینے گئے ہوں گے، انار لے کے آ رہے ہوں گے تو کسی فقیر کو کسی سال کو دے دیا ہوگا۔ ان کو بھی یقین تھا، حضرت علی کو بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں 10 گنا دے گا۔ اب دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 انار بھیج دیے حضرت سلیمان فارسی کے ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے گھر میں۔ جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت علی کو انہوں نے 9 انار پیش کیے کہ یہ اللہ کے نبی نے بھیجے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرے نہیں ہو سکتے، یہ کسی اور کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے بھیجے ہیں، فاطمہ آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ اتنا یقین تھا اللہ پہ کہ ایک کے بدلے میں اللہ 10 دیتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اپنی جیب سے 10واں نار نکالا اور کہا کہ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہی نار آپ کو بھیجے ہیں۔ یہ تھا یقین۔ اور جس آدمی میں اللہ پر یقین کی طاقت، یقین دل میں بیٹھ جائے، وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور سامنے وہ جادوگروں کے سانپ چل رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنا ڈنڈا نیچے پھینک دو۔ حالانکہ سامنے سانپ ہو تو ہر بندہ ڈنڈا مضبوطی سے پکڑتا اپنے دفاع کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ڈنڈا بھی نیچے پھینکوا دیا، نیچے پھینک دو اس کو۔ یا وہ ڈنڈا نیچے پھینکا، سا نیچے پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ کو اللہ پہ یقین تھا تو ساری قوم کو راتوں رات لے کے دریا کنارے پہنچ گئے۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا، برشیاں کلہاڑیاں اور اپنا ڈنڈے سوٹے وغیرہ لے کر۔ تو سارا لشکر پریشان ہو گیا، سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، اپنے دریا پہ اپنا وہی سا مارا اور دریا نے راستہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سارے گزر گئے اور جب کہ فرعون وہیں پہ غرق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا تو سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ میں جب گئے، اس کو فتح کیا تو راستے میں دریائے نیل آ گیا۔ دریائے نیل کے ادھر مسلمان کھڑے ہیں، دوسری طرف عیسائی کھڑے ہیں۔ عیسائی بڑے مطمئن ہیں کہ دریا تو پار کر نہیں سکتے، تو لہذا وہ بڑے بے فکر اور پرسکون بیٹھے ہوئے تھے ادھر، بہت رات عیسائیوں کی۔ لیکن سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے حکم سے 2-4 دن انتظار کرنے کے بعد کہ اس کا پانی کم ہو جائے، دریا کا پانی کم ہو جائے، دریا کا پانی کم نہیں ہوا، تو سعد بن ابی وقاص نے دوسرے ساتھی سے مشورہ کیا اور ساری آرمی کو دریا کنارے لے گئے اور اللہ کے حکم سے کہا کہ اے باری تعالیٰ، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے سکتا ہے تو ہم تو تیرے نبی کے غلام ہیں، ہمیں بھی راستہ دے دو۔ تو آپ نے گھوڑوں کی ایڑی لگائی اور دریا میں ڈال دیا۔ سارے کے سارے 10,000 کا لشکر تھا، سارا کا سارا لشکر پار کر گیا، اور عیسائی منہ دیکھتے رہ گئے یہ کہاں سے اتر آئے ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں۔ عیسائی سامنے دیکھ رہے تھے اب یہ تباہ ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔
لیکن کسی کی ایک سوئی برابر بھی کسی مجاہد کا نقصان نہیں اللہ نے ہونے دیا، اور ساری کی ساری جو مجاہدین تھے 10,000 کا لشکر تھا وہ دریا کے دوسرے اپنا چلا گیا۔ اسی طرح جب دریا نیل خشک ہو گیا تو ان لوگوں کا یقین تھا جو عیسائی تھے وہاں پہ کہ ہر سال وہ ایک کنواری لڑکی جو غیر شادی شدہ لڑکی ہوتی ہے اس کو وہاں ذبح کرتے، اس کی قربانی کرتے دریا کے اندر جا کے، اور پھر دریا بہنا شروع ہو جاتا۔ اب اس سال جب دریا خشک ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے گورنر سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اب پہلے تو ہم یہ کرتے تھے تو یہ ایسے دریا چل پڑتا تھا اور دریا کا سارا انحصار تھا ان لوگوں کا کھیتی باڑی پر۔ اب سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ لوگ بڑے توہم پرست ہیں، یہ اس طرح بے گناہ کنواری لڑکی کو یہاں پہ قتل کرتے ہیں اور دریا چل پڑتا ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ کو اللہ پہ یقین تھا، انہوں نے ایک خط لکھا دریا کے نام اور ایک خط لکھا اپنے گورنر کے نام سعد بن ابی وقاص کے نام۔ سعد بن ابی وقاص کے نام خط لکھا کہ تم سارے غیر مسلم وہاں پہ جتنے ہیں ان کو لے کے دریا کنارے پہنچ جاؤ، اور دریا میں جو خط لکھا اس میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو چلتا ہے توہم پرستی کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، تو اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے تو پھر تجھے اللہ کے نبی کا غلام حکم دیتا ہے کہ تو بہنا شروع کر دے۔ اور جب یہ خط دریا میں دبایا گیا تو کہتے ہیں کہ اسی وقت دریا نے پانی اچھالنا شروع کر دیا، چلنا شروع ہو گیا۔ جو کافر تھے سامنے سارا معجزہ دیکھ رہے تھے وہ سب کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا، اور کہتے ہیں کہ آج تک دریا نیل خشک نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں ایک شک یہ تھی، ایک اس کی یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو ابو جندل کو تو آپ نے اسی وقت واپس کیا تھا جب شک لکھی جا رہی تھی، یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب آپ مدینے واپس آ گئے تو اب حضرت ابو بصیر نامی ایک صحابی ہیں جنہوں نے یہ اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ میں آنا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں کے بھائیوں نے اور گھر والوں نے اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ کسی طریقے سے وہاں سے اپنا فرار ہو کے مدینے میں آ گئے۔ جب مدینے میں پہنچ گئے، وہ زخمی تھے، ان کے بہت زیادہ دونوں ٹانگیں زخمی ہو چکی تھی، دونوں ٹانگوں کو زنجیر لگائے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام دیکھ کر اس کو بہت پریشان ہوئے، لیکن اسی دن اس کے بھائی اور رشتہ دار آگے اس کو لینے کے لیے، 2 آدمی اس کو لینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کو اپنا وعدہ یاد دلایا کہ وعدے کی روح سے، معاہدے کی روح سے ہمارے بھائی کو واپس کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وعدے کی پاسداری بڑی اہمیت رکھتی تھی، آپ نے ابو بصیر کو واپس کر دیا اور کہا کہ ابو بصیر میرا پیغام آپ کے پاس پہنچے گا۔ ابو بصیر کو یقین تھا کہ نبی کا پیغام میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پہنچے گا۔ اب راستے میں ان لوگوں نے ابو بصیر کو کہا کہ اس نبی کے لیے تم اتنے پریشان ہوتے ہو، تم اتنی ماریں کھا رہے ہو، اس نے تو آپ کا ذرا بھی پرواہ نہیں کی، آپ کو واپس کر دیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ سفر مکے اور مدینے کا کافی تھا، 5-7 دن کا سفر تھا۔ راستے میں وہ لوگ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو ابو بصیر نے ان کو اعتماد میں لے لیا اور کہا کہ یار میری یہ تھوڑے سے یہ میرے اپنا زنجیریں کھول دو تاکہ میں نے رفع حاجت کے لیے یا ادھر ادھر تو مجھے مجبوری ہے۔ ان لوگوں نے آپ کے وہ زنجیر وغیرہ کھول دیے اور آپ ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ وہ آرام کر رہے تھے، نیند آ گئی۔ حضرت ابو بصیر نے اپنے بھائی کی تلوار چھین لی اور اسی کا سر قلم کر دیا، اور دوسرے کو بھی آپ قتل کرنے لگے، لیکن وہ بھاگ گیا۔ رات کا ٹائم تھا، اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھاگ گیا۔ اب وہ تو بھاگ کر مکہ پہنچا اور جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ ہوا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے بجائے
مکے جانے کے، وہ جہاں آج کل جدہ ہے، اس جگہ وہ مشیرے تھے، وہ سمندر کے ساحل پہ رہتے تھے اور سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بصیر ان مشیروں کے پاس چلا گئے اور وہاں پہ آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ جب ان کا بھائی مکے پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی محمد سے قصاص لینا چاہیے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ محمد نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اس لیے محمد سے ہم قصاص نہیں لے سکتے۔ اور وہ بات جب مکے میں جو مسلمان رہ گئے تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ابو بصیر کہاں رہ رہے ہیں، تو وہ اکیلا اکیلا کر کے بجائے مدینے آنے کے انہوں نے جدہ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کا نام کچھ اور تھا، جدہ تو بعد میں بنا ہے، لیکن یہ اس وقت اس جگہ مطلب جانا شروع کر دیا۔ اور ہوتے ہوتے وہ 300 آدمی ہو گئے، مسلمانوں کی 300 کی جماعت بن گئی۔ اب کافر مسلمانوں کو لوٹتے تھے، مسلمان کافروں کو لوٹتے تھے، اور ان لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ جو مکے والوں کا شام کی طرف سے جو قافلے آتے تھے سمندر کے راستے، وہ اسی یہاں سے گزرتے تھے، اور ان لوگوں نے ان کے قافلوں کو کفار کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب مکے والوں کے لیے یہ بڑا نقصان کا معاملہ تھا، معاشی طور پہ مفلوج ہو گئے، اور ان لوگوں نے مجبور ہو کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجے اور معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دیا کہ جو آدمی مکہ سے مدینہ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں لیں گے، اور اے اللہ کے نبی آپ ان کو مدینے بلا لیں تاکہ ہمارا وہ راستہ کھل جائے، ہمارا تو راستہ بند ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اس لیے تم مدینے آ جاؤ۔ جب وہ معاہدہ اپنا قاصد اس جگہ پہنچا جہاں ابو بصیر کے پاس، تو حضرت ابو بصیر بہت بیمار تھے، قریب المرگ تھے، حالت نزا میں تھے، لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی کے پیغام کے بغیر میں مر نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کا مر جائیں گے آپ، انہوں نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی کا پیغام نہیں آئے گا میں نہیں مر سکتا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ کے نبی کا جیسے ہی قاصد پہنچا پیغام لے کر کہ تم واپس مدینے میں آ جاؤ، تو اس وقت حالت نزا میں تھے حضرت ابو بصیر۔ وہ بڑے جب ان کو پیغام دیا گیا، آپ کا خط دیا گیا، تو انہوں نے خط کو چوما اور کلمہ شریف پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو اسی طرح ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو، قبیلہ والوں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ، میں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کے گھر میں آپ کی خواتین کی خدمت کروں گی، اور یہ میرا بیٹا آپ کے پاس رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کو، بہت خوبصورت بچہ تھا، اس کو صحابہ صفہ کی جماعت میں شامل کر لیا۔ وہاں پہ اس بچے نے قرآن سیکھنا، دین سیکھنا شروع کر دیا۔ بچہ بہت محنتی اور خوبصورت تھا، سب لوگ اس سے بہت محبت اور پیار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیمار ہوا اور اللہ کے حکم سے وہ فوت ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس کو غسل دو، کفن دو، اور میں اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ لیکن پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اس کو تم ابھی کچھ نہ کرو، بس اس کو لٹا دو چارپائی پہ اور اس کی والدہ کو اطلاع کرو۔ اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ اس کی والدہ جو دعا کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے لازمی قبول کرے گا۔ اب اس کی والدہ آ گئیں تو والدہ نے کہا گیا باری تعالیٰ، میں نے اپنا دین چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اگر آج میرے بیٹے کو تم موت دے دے گا تو میرے خاندان والے، میرے دین والے کہیں گے کہ دین چھوڑنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے۔ وہ سجدے میں جا کر دعا کر رہی تھی، اے مولا تو آج کافروں کا منہ کالا کر دے اور میرے بیٹے کو زندگی دے دے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ زندہ ہو گیا اور اللہ کے حکم سے وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ہوتی ہے یقین کی بات۔
اب والدہ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، اپنے ایمان پہ یقین تھا، اللہ میری بات نہیں رد کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ دل میں یقین ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں انسان حاضر ہوتا ہے، انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر دل میں یقین نہ ہو تو پھر انسان اللہ کی طرح رجوع نہیں کرتا، پھر انسان دنیا کے وسائل ڈھونڈتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں وسیلے سے مجھے یہ میرا مسئلہ حل ہوگا، فلاں سے حل ہوگا۔ لیکن اگر اللہ پہ یقین ہو جائے تو اللہ سب سے بڑا سبب الاسباب ہے۔ اللہ اس طریقے سے انسان کی مدد کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور انسان کے مسئلے اللہ بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اور سارے کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ پہ مکمل کامل یقین کر لے کہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ کے قدرت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں نیچے گر سکتا۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ دو چیزیں تم اختیار کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا جہان سے بے نیاز کر دے گا۔ اور دو چیزیں کون سی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک معاف کرنا سیکھ لو، درگزر کرنا سیکھ لو، لوگوں کی غلطیوں پر درگزر کرنا سیکھ لو۔ دوسرا، اللہ پر یقین کرو، کامل یقین کرو، اپنے دل میں یقین کی دولت پیدا کر لو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بے نیاز کر دے گا۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔